ایران میں 13 دن پہلے مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے ہر گزرتے دن کے ساتھ اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس مظاہروں کے دوران ہونے والی اموات کی مختلف تعداد بتا رہی ہیں۔ BBC فارسی نے 22 افراد کی موت اور شناخت کی تصدیق کی ہے، جبکہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق اب تک کم از کم 34 مظاہرین ہیں، جن میں 5 بچے ہیں۔ 8 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف ناروے میں قائم ایران ہیومن رائٹس کا دعویٰ ہے کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں کم از کم 45 مظاہرین، جن میں 8 بچے بھی مارے جا چکے ہیں، جبکہ ایرانی حکام نے 6 سیکورٹی اہلکاروں کی اموات کی اطلاع دی ہے۔ ایرانی کرنسی کی قدر میں ہونے والی کمی اور معاشی مشکلات کے خلاف شروع ہونے والا یہ احتجاج پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کرتا ہوا تہران سمیت ملک کے تمام 31 صوبوں کے 100 سے زائد شہروں تک پھیل چکا ہے۔ مظاہروں کی وجہ سے ایران کے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ کی بندش کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ آج بھی کچھ ایسی خبریں آئی ہیں کہ ایران میں VPN سے بھی ویب سائٹس تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عالمی سطح پر ان مظاہروں کو حالیہ برسوں میں ایرانی حکام کے خلاف سب سے بڑے عوامی مظاہرے قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ترکی اور متحدہ عرب امارات کے ہوائی اڈوں نے تہران اور دیگر ایرانی شہروں کے لیے کئی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ تہران میں مظاہروں کے دوران متعدد عمارتوں کو آگ بھی لگا دی گئی ہے، جن میں سرکاری عمارتیں بھی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پر ناظرین سامنے آنے والی ویڈیوز اور تصاویر میں یزد شہر میں پولیس گاڑیاں اور شازند میں گورنر آفس کی عمارت نظر آتش نظر آ رہی ہے۔ ایسی ہی کچھ ویڈیوز میں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ کل ایرانی صدر نے سیکورٹی فورسز کو پرامن مظاہرین اور مسلح شرپسندوں کے درمیان فرق واضح کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے شہریوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرین ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف نعرے لگاتے، مختلف مقامات سے ایران کا سرکاری پرچم اتارتے اور سابق شاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف رضا پہلوی نے گزشتہ روز اپنے حامیوں سے سڑکوں پر آنے اور امریکہ سمیت یورپی ممالک سے مظاہرین کی مدد کی اپیل کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ مظاہروں کے دوران کل تہران کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں ایک شخص تہران کی ایک گلی کو ٹرمپ کا نام دے رہا ہے، یعنی گلی کے داخلی راستے پر ٹرمپ کا بینر لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو امریکی محکمہ خارجہ کے فارسی ایکس اکاؤنٹ نے شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ تہران میں ایک نامعلوم شخص کے اس اقدام کا احترام کرتا ہے، جس نے ایک گلی کا نام صدر ٹرمپ کے نام پر رکھا ہے۔ اسی دوران امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور سابق CIA چیف مائک پومپیو نے ایران کی پولیس فورسز کو پیغام دیا ہے کہ انہیں ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں یا عوام کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج کی وسعت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ شاید وہ موقع اور وہ لمحہ ہے کہ جس کا ایرانی عوام انتظار کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وینزویلا کی عوام۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ناظرین پچھلے ہفتے بھی ایرانی حکومت کو دھمکانے کی کوشش کی تھی اور ایک بار ایران کو دھمکی پھر دے دی ہے کہ اگر مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال جاری رہا اور انہیں قتل کیا گیا تو امریکہ سخت کارروائی کرے گا۔ دوسری طرف ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پرتشدد مظاہروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ فسادی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا اور تخریب کاروں سے نمٹنے کی کارروائی سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا۔ ادھر ایرانی آرمی چیف نے خبردار کیا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت پر خاموش نہیں رہے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے بیان جاری کیا ہے کہ ملک میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کو ایران کی پشت پناہی حاصل ہے۔ امریکہ کے علاوہ دیگر مغربی ممالک نے بھی ایران میں ہونے والی ہلچل پر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ یورپی ملک آسٹریا نے اپنے مذمتی پیغام میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے رکن کی حیثیت سے ایران انسانی حقوق کی حمایت اور تحفظ کا پابند ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ایران میں کئی ہفتوں سے آزادی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ ان کا ملک ایرانی عوام کی آزادی کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا کہ ایرانی عوام اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔
اس کے ساتھ ہی یورپی پارلیمنٹ کے صدر نے بیان دیا ہے کہ دنیا ایک بار پھر ایرانی عوام کی بہادری سے کی جانے والی مزاحمت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی صدر نے ایرانی عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک عظیم اور آزاد ملک کی تعمیر کے لیے پرعزم قوم کی حیثیت سے آپ کا فخر اور عزت ایران اور دنیا بھر کی نسلوں کو یاد رہے گا۔ امریکہ، آسٹریا، سویڈن، بیلجیم اور یورپی پارلیمنٹ کے بیانات میں جو حیرت انگیز چیز ہے اور مشترک چیز ہے وہ ہے آزادی، خود مختاری اور ایرانی حکومت سے چھٹکارے کی بات۔ مزید اتفاق یہ ہے کہ 2 دن پہلے ہی اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ونیزویلا کے صدر کی گرفتاری کے بعد اسرائیل اور امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صرف یہیں تک بات نہیں ہے، مائک پومپیو نے نئے سال کی آمد پر ایکس پر لکھا تھا کہ ایران کی سڑکوں پر احتجاج کرنے والے ایرانی عوام اور ان کے ساتھ چلنے والے موساد ایجنٹس کو نیا سال مبارک ہو۔ جو بین الاقوامی جریدے جو خبریں دے رہے ہیں، جو اخبارات خبریں دے رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے افضل رضا ایرانی صحافی ہیں، تہران سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ خیریت سے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں، جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں، مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرین سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، گورنر آفس کو جلا دیا گیا، 8 پولیس اہلکار اور 30 سے زائد مظاہرین کی اموات ہوئی ہیں، کیا ایسے ہی ہے جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں افضل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں میڈم آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں گفتگو کرنے کا جو موقع فراہم کیا۔ گزشتہ چند سے ایران میں اقتصادی کنٹینیوز جو چیلنجز آ رہی ایران کے اکنامی، جس کے ڈائریکٹ امپیکٹ ایرانی عوام جو درمیانے اور درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی پر پڑتے تھے۔ The constructive measures taken by the government of Dr. Pezeshkian and the previous administrations، وہ جو سینکشنز کے اثرات کے باوجود ان اقتصادی صورتحال مزید ایک مشکل کی طرف جاتی رہی۔ اس کے باوجود کہ گورنمنٹ پرعزم ہے کہ عوام کی مشکلات کو ایڈریس کریں، اور ساتھ ساتھ جو آج کل کے مظاہرے ہوئے یا ہو رہے ہیں اس وقت، ان کو ایک پیسفل انداز میں ہینڈل بھی کیا جائے اور پروٹیسٹر کے ڈیمانڈز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا کیا جائے۔ لیکن ہم نے دیکھ لیا انفارچونیٹلی کچھ ان مظاہروں کو ایک وائلنس کی طرف لے کے گئے جو ڈیفینیٹلی ان پرامن مظاہروں میں شریک جو پروٹیسٹر وہ ان کے بالکل یہ خواہش بھی رہی نہیں ہے کہ اپنے یہ پرامن مظاہروں کو ایک وائلنس اور ایک کلیشز کی طرف لے کے جائیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے جب پرووکیشن اسٹیٹمنٹ دیکھتے آ رہے ہیں فارن کنٹریز سے، اسپیشلی یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکی آمیز پوزیشنات ہیں ایرانی قیادت کے خلاف، اور جو سو کالڈ اسرائیلی پرائم منسٹر جو کہ اوور 1000 ایرانینز کی شہادت میں وہ ڈائریکٹلی ملوث ہیں، وہ ان پرتشدد مظاہروں کے عناصر کی کھلم کھلا حمایت کرنا اس بات کا وہی ثبوت ہے کہ ہمیشہ ایران میں یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں، چاہے عوامی مطالبات پر کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیشہ سے جو فورن ایلیمنٹس جو اندر یا باہر ہمیشہ اس کا رخ بدلنے اور اس کو پرتشدد دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔